بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابقہ ویڈیوز میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں آنے والے مسئلے مسائل اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ بیتا وہ آپ کے سامنے رکھا، اور اسی سلسلے کی اگلی کڑی میں اب فتح مکہ کی کہانی جو اصل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع اور پھر پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا، اور آپ ان کی جدائی کے ذکر کو لازمی سنیے گا کہ ان کا وہ جو اس دنیا سے وصال کا وقت آیا تو اس دھرتی پہ کس طرح کا خوفناک ایک منظر آیا، صحابہ اکرام پہ کیا حالت طاری ہوئی، اور آج اگر ہم اس جدائی کے ذکر کو پڑھتے ہیں تو ہم پہ کیا حالت طاری ہوتی ہے۔ تو دوستو، جنگ احد میں ہزیمت کے بعد مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار اور قوت کی بحالی میں بڑی لگن اور محنت سے ہمہ مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہادوں، حکمت عملیوں اور عہد ناموں کی بدولت مسلمانوں کی حالت مستحکم ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکہ مکرمہ سے کفر اور بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ اس عظیم مقدس مقام کی اصل حیثیت کے احیاء کے بعد اس کی وسعت سے سارے جزیرہ نما عرب کو اسلامی معیار اور اقدار سے مزین کیا جائے۔ یہ مقدس فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عمدگی اور کسی خون خرابے کے بغیر سر انجام دینا چاہتے تھے، چنانچہ مناسب تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی احتیاط بھی فرمائی کہ اہل مکہ کو اس کی خبر نہ ہو تاکہ تصادم کی نوبت نہ آئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جانے کا اعلان عام بھی فرما دیا، جس کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کے گھر گھر مکہ روانہ ہونے کے لیے کھلم کھلا تیاریاں ہونے لگیں۔ ایک عظیم الشان لشکر کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری یعنی 1 فروری سن 630 کو مدینہ روانہ ہوئے، اور 20 رمضان المبارک یعنی 11 فروری سن 630 عیسوی کو مکہ پہنچ گئے۔ مسلمان سپاہیوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر 10,000 افراد پر مشتمل تھا۔ راستے میں مختلف قبائل کے لوگ بھی اس میں بکثرت شامل ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک منجے ہوئے جرنیل اور ذی بصیرت سیاستدان ہونے کے علاوہ ایک راہ شناس تاجر بھی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بھول بھلیوں والا راستہ اختیار کیا کہ کفار مکہ کو اس معاملے کی اس وقت خبر ہوئی جب لشکر اسلامی نے مکہ سے صرف 1 میل دور پہنچ کر مرزہران پر پڑاؤ ڈال لیا۔ جب مسلمانوں کے خیمے دور دور تک پھیل گئے اور رات کو سپاہیوں نے جا بجا آگ روشن کی تو وہ بنجر اور ریتلا علاقہ ایک حسین اور منور وادی کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس عظیم الشان منظر سے کفار مکہ بہت مرعوب ہوئے۔ کفار کے سردار ابو سفیان خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو محافظ دستہ نے انہیں پہچان کر روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دینا چاہتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معافی دے دی۔ ابو سفیان نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس نے اسلام سے قبل کی زندگی میں مسلمانوں پر کی ہوئی زیادتیوں پر ندامت کے اشعار پڑھے۔ جب ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونا چاہا تو لشکر اسلام پوری آب و تاب سے مکہ شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دیں تاکہ وہ اسلامی لشکر کا جاہ و جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ابو سفیان مسلمانوں کی فوج دیکھ کر بہت متاثر ہوا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے طنزاً کہا، آج ہی تو گمسان کی جنگ کا اصل دن ہے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی دستہ ابو سفیان کے سامنے سے گزرا تو اس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل شکن فکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایتاً سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، سعد نے بالکل غلط کہا تھا، آج تو خانہ کعبہ کی چھنی ہوئی عزت از سر نو بحال کر دی جائے گی۔ آج کا دن لٹے ہوئے امن دلانے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ لشکر اسلام نے آنن فانن سارے مکہ کو محاصرے میں لے لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کب کے مسلمان ہو چکے تھے نے دائیں اور زبیر بن عوام نے بائیں جانب سے شہر کو گھیرے میں لے لیا۔ ابو عبیدہ پیادہ فوج کی کمان کر رہے تھے۔ صورتحال کے سرسری جائزے سے ہی اہل مکہ کی اکثریت اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ اب مسلمانوں کی مخالفت بے سود ہے۔ ویسے بھی وہ روز روز کی محاذ آرائیوں سے تنگ آ چکے تھے اور فوراً امن چاہتے تھے۔ تجارتی شاہراہ پر مسلمانوں کے قبضہ سے ان کی تجارت تباہ ہو رہی تھی اور وہ معاشی ابتری اور اقتصادی بحران سے نجات کے خواہاں تھے۔
مگر ان سب باتوں کے باوجود فتنہ انگیزیوں کا ایک سخت جان گروہ ان میں اب بھی موجود تھا جو بدستور تناؤ اور تصادم پر تلا بیٹھا تھا۔ انہوں نے اپنے اوباشوں کا ایک چھوٹا سا جتھا بھی تیار کر لیا تھا اور مکہ کے پہاڑ جبل خندمہ پر جا بیٹھے تھے۔ ابو جہل کا لڑکا اکرمہ ان کا سرگنا تھا۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کے 3 نامور مجاہدوں کو شہید بھی کر ڈالا تھا۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور شر پسندوں کے 13 آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے۔ باقی گنڈے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر کفار مکہ کے چند مغرور اور سرکش سرداروں کے سر تن سے یکے بعد دیگرے جدا ہوئے تو لاشوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر ابو سفیان چیخ اٹھا، قریش کا سرسبز گلستان ویران کر دیا گیا۔ کفار مکہ بے حد سہمے ہوئے تھے۔ وہ اپنے گھرانے ماضی پر سخت خائف بھی تھے اور نادم بھی۔ انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ آخری کار شہر کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، میں آج تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے بیک آواز کہا، آپ شریف آدمی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف خیر اور بھلائی کی ہی امید کی جا سکتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میری طرف سے تم پر کوئی سرزش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس غیر متوقع اعلان معافی سے لوگوں کے سہم ہوئے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، کیونکہ یہ وہی بدنصیب لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی تھی اور آپ کی تضحیک اور تمسخر کرنے اور سخت اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ ایسے بد کرداروں کو اگر سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی تو بھی کم تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ مندرجہ ذیل قسم کے تمام لوگوں کو مکمل امان ہوگا۔ نمبر 1 وہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں گے، نمبر 2 وہ جو ہتھیار ڈال دیں گے، نمبر 3 وہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں، اور وہ جو اپنے گھروں کا دروازہ بند کر کے اندر رہیں۔ اس عام معافی نامہ سے صرف 17 ایسے افراد کو محروم کر دیا گیا جنہوں نے کچھ زیادہ ہی سنگین جرموں کا ارتکاب کیا ہوا تھا۔ چنانچہ اس قسم کے گنے چنے افراد کے سر قلم کر دیے گئے۔ اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم اسی روز ایمان لے آئی، مگر اس کا شوہر یمن کی جانب بھاگ نکلا۔ ام حکیم اس کے پیچھے یمن پر جا پہنچی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ جب اکرمہ نے اسلام قبول کر لیا تو بیوی اسے اپنے ہمراہ مکہ واپس لے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور نے بھی اسے معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا اصل مقصد اسلام کی وسیع تر اشاعت اور بت پرستی کا مکمل خاتمہ تھا۔ اس وقت تک خانہ کعبہ میں 360 بت نصب ہو چکے تھے۔ کفار ان کا عقیدت سے طواف کرتے، ان پر قربانیاں دیتے، ان سے منتیں مانگتے اور چڑھاوے چڑھاتے۔ کعبہ کی دیواروں پر بعض انبیاء کرام کی گمراہ کن اور مضحکہ خیز تصاویر بھی آویزہ تھیں۔ کعبہ کے مشہور بت کا نام حبل تھا، جسے بت پرستوں کا خدائے اعظم سمجھا جاتا تھا۔ اسے یاقوت کے سرخ پتھر سے تراشا گیا تھا اور اس کی شکل و صورت انسان جیسی تھی۔ حبل کے سامنے 7 مقدس تیر ہر وقت پڑے تھے، جن میں سب سے کسی پر ہاں یعنی نام اور کسی پر نا یعنی لا لکھا ہوا تھا۔ توہم پرست عرب جب بھی کوئی اہم کام کرنا چاہتے تو ان مقدس تیروں سے قرعہ نکالتے تھے، پھر ہاں یا نا کی صورت جو کچھ بھی نکلتا اس پر سختی سے عمل کرتے۔ ان سب بتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان سب کو باری باری ٹھوکر لگاتے جاتے اور یہ آیات پڑھتے جاتے، حق آیا اور باطل کو شکست ہوئی، اور باطل تو مٹنے ہی والی چیز ہے۔ کعبہ کے اندر لکڑی کے بنے ہوئے مقدس کبوتر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دستے مبارک سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ کچھ بت قدرے اونچے نصب تھے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی کو اپنے کندھے پر چڑھایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑے ہو کر ان تمام بتوں کو توڑ کر گرا دیا۔ کعبے کے اندر بعض نبیوں اور فرشتوں کی تصاویریں اور مجسمے بھی موجود تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان مجسموں کے ہاتھوں میں جوئے اور فال کے تیر تھما دیے گئے تھے۔ ان لغو مجسموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا قریش کو تباہ کرے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی جوا نہیں کھیلا۔ کعبہ کی دیوار پر حضرت عیسیٰ کی رنگین تصاویر بھی بنائی گئیں، اس میں بھی اسے بھی مٹا دیا گیا، مگر اس تصویر کے دھندلے نقوش کچھ عرصہ بعد تک بھی کعبہ کی دیواروں پر نظر آئے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ مکہ کے نواحی علاقوں میں بھی متعدد بڑے بڑے بت نصب تھے، جن کے ارد گرد حج کی سی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، اور بتان کعبہ کی ان کا بھی بے حد احترام کرتے تھے۔ ان میں سب سے بڑے بت لات، منات اور عزا تھے۔
جاہل عرب عوام کا اعتقاد تھا کہ خدا سردیوں میں لات اور گرمی میں عزا کے ہاں رہتا ہے۔ بت پرستی کے ان چکروں میں سارا عرب بہت بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ انہی برگزیدہ جو ان کے برگزیدہ بت تھے کی مخالفت کی وجہ سے کفار آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے، مگر اب ان کے دن پورے ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب کاری سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب بت اپنے اصل انجام کو پہنچے۔ فتح مکہ اور تطہیر کعبہ کے سارے مراحل نہایت خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ مسلمانوں نے خود لوٹ مار کی، نہ کسی کو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کا گھر گمراہ کن بتوں، مجسموں، تصویروں کی غلاظت سے پاک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ چنانچہ حرم کعبہ کی طہارت اور اس کی درینہ عظمت کی بحالی کے بعد مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں وہاں پہلی باقاعدہ نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لائے۔ مکہ کی فتح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعمیری جہاد کی آخری کڑی تھی جس کی ابتدا بھی مکہ ہی سے ہوئی۔ اس مبارک دن بڑے بڑے مجرموں کو بھی معافی دے دی گئی اور بغیر کسی تناؤ یا تصادم کے شہر کے کونے کونے کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا گیا۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2 ہفتے قیام فرمایا اور اسی مختصر اور سے عرصے میں اپنے سارے مشن کو مکمل کر دیا۔ سقوط مکہ کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی تھا کہ کعبہ کی کھوئی ہوئی طہارت اور عظمت کو بحال کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد بھی مسلمانوں نے جزیرہ نماء عرب اور دوسرے ممالک میں تبلیغ و جہاد کے پروگرام پوری شد و مت سے جاری رکھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تعلیمات کا اجالا ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام بڑی تیزی سے جزیرہ نماء عرب کے گوشے گوشے میں پھیل چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہر سمت تسلیم کر لی گئی۔ ہر طرح کے قبیلے بھانت بھانت کے بتوں کی پوجا سے منہ موڑ کر ایک خدا کی عبادت پر راضی ہو چکے تھے۔ یہی خونخوار قبائل چند ہی سال پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کے نہ ختم ہونے والے سلسلوں میں بڑی بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ اب تہذیب و تمدن کی ترقی اور وطن کے دفاع میں لگ گئے۔ زکوٰۃ 10 ہجری کے آخری دنوں کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاریوں میں مصروف نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ جانے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ پھر بس کیا تھا، اس خوشخبری سے تمام جزیرہ نماء عرب میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ پہاڑیوں، وادیوں، میدانوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے ان گنت لوگوں کے پرجوش ہجوم مدینہ منورہ کا رخ کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کے گرد و نواح میں خیموں کا ایک بہت بڑا شہر آباد ہو گیا۔ حج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے ان بے قرار لوگوں کی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے نفرتوں اور عداوتوں کے دلدل میں پھنس چکے تھے، مگر اب وہ سب اخوت اور الفت کی نہ ٹوٹنے والی لڑی میں پروئے جا چکے تھے۔ محبت اور اخوت کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذوالقعدہ 10 ہجری یعنی 23 فروری سن 633 کو مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب یہ عظیم الشان قافلہ ذوالخلیفہ پہنچا تو امیر کارواں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر قافلہ نے رات بسر کی۔ صبح کی نماز کے بعد سارے قافلے نے احرام باندھ لیے۔ انسانی اخوت اور مساوات کا یہ روح پرور سما بے حد دل فریب تھا۔ احرام کا لباس ایک تہبند اور ایک چادر پر مشتمل تھا۔ سارا قافلہ ایک قسم کا سادہ لباس پہن کر انسانوں کا ایک ایسا بے نظیر اجتماع دکھائی دیتا تھا جس میں امیر غریب کی اونچ نیچ کا رہا سہا فرق بھی ختم ہو گیا۔ احرام باندھنے کے بعد جب یہ قافلہ تکبیریں پڑھتا ہوا آگے روانہ ہوا تو ساری فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 9 دن کے مسلسل سفر کے بعد 4 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سیدھے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ حجر اسود کو چوما، اللہ کے گھر کے 7 مرتبہ طواف فرمایا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ حجر اسود کو دوبارہ بوسہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا تشریف لے گئے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی یعنی تیز تیز چلنا شروع فرمایا۔ 8 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے منع تشریف لے گئے اور وہاں میدان عرفات میں خیمہ لگا کر رات بھر قیام فرمایا۔ اگلی صبح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے اور جبل عرفات کا رخ فرمایا۔ عرفات کی پہاڑی پر چڑھتے چڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مسلمانوں کا مجمع اور بھی وسیع ہو چکا تھا۔ ان کی تکبیریں فضا میں گونج رہی تھیں۔ سورج ڈھلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر میدان عرفات کے وسط میں تشریف لے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے ایک ایسا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو محبت اور امن کا منشور عزم ثابت ہوا۔ چونکہ مجمع بہت بڑا تھا، اس خطبہ کو تمام حاضرین تک پہنچانے کے لیے یہ طریق اختیار کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ پورا کر کے چند لمحے خاموش ہو جاتے اور پھر ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ اسی جملہ کو بلند آواز سے دہراتے۔ اس طرح
سے سارا اجتماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خطبہ اچھی طرح سنا اور اسے ذہن نشین کر لیا۔ اس خطبے کا اکثر و بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری بات اچھی طرح سن لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پھر کبھی نہ مل سکوں۔ اے لوگوں، قیامت تک کے لیے تمہاری جانیں اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے اس لیے محترم ہے جس طرح یہ دن اور یہ مہینہ محترم ہے۔ ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کی جواب دہی کرے گا۔ اچھی طرح جان لو کہ میں نے تمہارے پروردگار کی باتیں تم تک پہنچا دی۔ جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کے پاس لوٹا دے۔ آج ہر قسم کا سود ختم کر دیا جاتا ہے، تم صرف اصل رقم کے حقدار ہو۔ تم کسی پر ظلم نہ کرو، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو جس قدر خون زمانہ جاہلیت کے تھے سب ختم کر دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کا جو خون میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے۔ اے لوگوں، تمہارے اس ملک میں شیطان اپنی پرستش سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہو گیا ہے۔ البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنہیں تم بڑے گناہوں میں شامل نہ کرو گے ان کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ شیطان سے اپنے دین کی حفاظت تم پر لازم ہے۔ اے لوگوں، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اور یہ بات تمہارے لیے غیظ و غضب کا موجب بنے گی۔ نیز وہ بے حیائی کے ارتکاب سے بالکل کنارہ کشی اختیار کریں، عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے رہو۔ اے لوگوں، میری باتیں غور سے سنو، کیونکہ میں نے خدائی پیغام تم تک پہنچا دیا۔ میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اے لوگوں، میری باتیں بڑے دھیان سے سنو۔ دیکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لے۔ تم ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رہو۔ اے اللہ، تو سن رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ سارے اجتماع نے بڑے غور سے حجۃ الوداع کا یہ تاریخی خطبہ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہم خطبہ لوگ اچھی طرح سن لیں اور اس کے بنیادی نقطے پلے باندھ لیں۔ اس لیے اصل مفہوم کو اور زیادہ وضاحت اور دلچسپ رنگ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب وقفوں پر حاضرین سے سوال جواب بھی کرتے تھے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ حاضرین نے کہا آج حج اکبر کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تمہارے خون اور تمہارا مال و دولت ایک دوسرے پر اس طرح حرام کر دی ہے جس طرح اس نے اس دن اور اس مہینے کی حرمت کو۔ خطبہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا؟ ہر طرف سے صدائیں بلند ہوئیں، یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس تاریخ ساز خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اترے، ظہر اور عصر کی نمازیں ادا فرمائیں اور اونٹنی پر سوار ہو کر زغرات کے مقام پر جا اترے۔ عین اس مقام پر یہ مشہور آیتیں نازل ہوئیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات اسی وقت لوگوں کو سنا دی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی تو وہ بے اختیار رو پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذہین صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بھانپ لیا کہ اب جب کہ دین مکمل ہو چکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے فرائض ادا کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی نزدیک ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ پہنچے، رات وہیں قیام فرمایا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں جمرہ کے مقام پر رمی یعنی شیطان پر کنکریاں پھینکنا فرمائی اور منع میں اپنے خیمے میں واپس تشریف لے گئے۔ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے یہ 100 اونٹ لائے تھے۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے اپنے مبارک عمر کے ہر سال کے عوض میں ایک ایک کر کے حساب سے بطور قربانی ذبح کیے۔ باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوائے، پھر احرام کھولا اور یوں حج کے تمام آخری رسومات سے فارغ ہو گئے۔ آخری حج کے مختلف نام ہیں: حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ اور حجۃ الاکبر۔ یہ حج ہر اعتبار سے سب سے بڑا حج تھا۔ ایسا عظیم المرتبہ حج پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ اور ناظرین، اب محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ انسانوں کی بہتری اور بھلائی کی ٹھوس بنیادیں رکھ چکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اب یوں دکھائی دیتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب دنیا سے جدا ہونے والے ہیں۔ جون سن 632 کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک آزاد شدہ غلام اور قریبی دوست کے ہمراہ آدھی رات کے سناٹے میں مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں۔ 11 ہجری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی باقاعدہ تیاری شروع کر دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اعتکاف لمبے ہوتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ لوگ آپ سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اس لیے آنے والی جدائی کے صدمے سہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طرح طرح کے طریقوں سے تیار کروانا شروع کر دیا۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ آئندہ حج میں شاید تمہارے ساتھ نظر نہ ہوں۔ ایک دفعہ آپ کوہ احد تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے فاتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں عنقریب تم سے ملوں گا۔ اور وہاں سے واپسی پر تو آپ نے اپنی جدائی کا بالکل واضح اعلان کر دیا۔ وفات سے چند روز قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو بیش بہا نصیحتوں سے نوازا اور ساتھ ہی اپنے وصال کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عوامی خطاب تھا۔ تھوڑی بہت درد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی عرصہ سے محسوس ہو رہی تھی، مگر جون سن 632 میں درد کی یہ کیفیت شدت اختیار کرنے لگی۔ 29 صفر 11 ہجری پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں شرکت سے واپس لوٹے تو آپ کو سخت درد ہو رہا تھا۔ ایک صحابی نے درد کی شدت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نبیوں سے زیادہ تکلیف نہیں سہتا، اس لیے ان کا اجر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آخر بیماری کا عرصہ 13-14 دن ہے، اس میں سے پہلے 11 دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مسجد نبوی جا کر نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔ وفات سے 5 روز پہلے بخار اور درد کی شدت انتہا کو جا پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غسل کے لیے مدینہ کے مختلف کنووں سے 7 لبالب بھرے مشکیزیں لائے جائیں۔ ٹھنڈے پانی سے جی بھر کے نہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر افاقہ محسوس ہوا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنایا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے۔ درد پھر شدت پکڑنے لگا، آپ بہت نحیف دکھائی دیتے تھے۔ کچھ مسلمان حبشہ سے ایک خاص دوائی لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیم غشی کی حالت میں یہ دوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دی۔ جب آپ کی طبیعت قدرے سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا اجازت دوائی پلانے پر اظہار ناراضگی فرمایا اور ایک دلچسپ سزا کے طور پر اس وقت موجود سب افراد کو وہی دوائی پینے کا حکم دیا۔ جب بیماری مزید شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کی امامت کرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کہ ان کی علالت کے دوران ابو بکر امامت کریں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے والد نازک طبع انسان ہیں، ان کی آواز دھیمی ہے، قرآن حکیم پڑھتے وقت ان پر بار بار رکت طاری ہو جاتی ہے اور آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی عائشہ کو خدشہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگ کسی دوسرے کی امامت پسند نہیں کریں گے، اس لیے اپنے والد کی امامت انہیں کسی پہلو سے بھی مناسب دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم میں کسی قسم کی ترمیم سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک دفعہ حضرت بلال اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی امامت کے لیے کہا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زمان حضرت ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلے تو انہیں وہ کہیں نظر نہ آئے۔ اتفاق سے قریب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی مل گئے۔ انہوں نے عمر کو امامت کے لیے راضی کر لیا، مگر حضرت عمر نے بھی اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرشکو آواز پہچان لی۔ آپ نے فوراً فرمایا، عمر نہیں، ابو بکر امامت کرے۔ چنانچہ ابو بکر کی اثر نو تلاش شروع ہوئی، ادھر عمر نماز کرواتے رہے۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر کو تلاش کر لیا گیا، مگر ان کے مسجد پہنچتے پہنچتے حضرت عمر نماز مکمل کرا چکے تھے۔ جب حضرت عمر کو اصل بات معلوم ہوئی تو انہیں اپنی امامت پر بے حد رنج ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں امامت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بلایا گیا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ نے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جب مجھے ابو بکر کہیں نظر نہ آئے تو میں نے سمجھا کہ ان کی غیر حاضری میں آپ رضی اللہ امامت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اعتبار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے۔ در حقیقت یہ غلام تو پہلے ہی آزاد
افراد میں سے زیادہ حقوق و برات سے نوازے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے پاس کچھ جو کے عوض پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ماندہ اسلحہ بیت المال کے حوالے کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود کل نقدی 7 دینار تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات میں تقسیم کرنے کے لیے کہہ دیا۔ آپ کی علالت کی پریشانیوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کی تعمیل کو بھول گئیں۔ علالت کے آخری روز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان کے چند سانس نصیب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو ابھی تک جو کہ تو پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار فوراً پیش کیے جائے۔ دینار ہاتھ میں لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر یوں ہی پڑے رہتے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دینار حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ اس تاریخ دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں روشنی کے تیل تک میسر نہ تھا، چنانچہ انہوں نے دیے جلانے کے لیے ایک پڑوسن سے تیل ادھار لیا۔ لوگوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کرنے والے محسن اعظم کی شام زندگی کا آخری چراغ بھی ادھار تیل سے جلانا پڑا۔ اثار اور قربانی کی کتاب پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری لمحوں تک بھی حیرت انگیز باب باندھتے رہے۔ اسی روز ایک بار بستر مرگ پر لیٹے لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کے دروازے کا پردہ سرکایا اور مسجد نبوی پر جھانک فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے دکھائی دیے۔ اس روح پرور نظارہ سے آپ کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ پچھلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر اطمینان سے سوئے بھی تھے، چہرہ مبارک پر شگفتگی لوٹ آئی، طبیعت قدرے سنبھلی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پھر بگڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں لیٹ گئے اور حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا بھیجا۔ وہ آئیں تو ان کے کان میں آہستہ سے فرمایا میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ دوسری آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کے کان میں کہی یہ تھی ہمارے خاندان میں سے تم پہلی خاتون ہوگی جو جنت میں مجھے ملے گی۔ باپ کو شدید درد میں مبتلا دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں تو آپ نے انہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں حسن اور حسین کو بلایا اور ان کو بوسے لیے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی، مگر اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ یہ الفاظ تھے نماز نماز اور تمہارے غلام۔ اس دن 8 جون کو بلا کی گرمی تھی۔ بستر مرگ کے قریب ٹھنڈے پانی سے بھرا مٹی کا یہ ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے اس میں ہاتھ ڈبوتے اور تر ہاتھوں کو سر پر ملتے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے مسواک اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زور زور سے دانتوں پر ملا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد مسواک آپ کے ہاتھوں سے کھسک کر گر پڑی۔ کافی عرصہ بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس واقعے کو بڑے فخر اور اعزاز سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس ناقابل فراموش روز بھی اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کے لعاب دہن ملا دیے۔ بے ہوشی سے چند ہی لمحے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے اللہ ان لوگوں کو برباد کرے جو نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیتے ہیں۔ جزیرہ نمائے عرب میں 2 مذاہب یہودیت اور عیسائیت کا کوئی مقام نہیں۔ اور پھر 12 ربیع الاول 11 ہجری کی پیر کو آخر وہ جانکا سانحہ رونما ہو گیا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو عرصہ سے خدشہ لاحق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کی غشی طاری ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میری گود میں ہی تھے کہ ان کا سانس اکھڑنا شروع ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کا جسد مبارک اچانک بوجھل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر نگاہ ڈالی، وہ جم چکی تھی۔ وہ غمناک لمحہ آخر آ پہنچا جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 63 سال پورے ہونے میں ابھی 8 دن باقی تھے۔ در حقیقت پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے، پیر کو آپ نے حجر اسود کے ہنگامہ کا تصفیہ کروایا، پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا سفر بھی پیر کے روز ہی شروع ہوا اور پیر کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور پھر پیر کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے۔ تدفین سے قبل انتشار کا جو خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر
جنگل کی آگ کی طرح پورے جزیرہ نما عرب کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ مسلمانوں پر حسرت و یاس کے بادل امڑ آئے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مدینہ سے باہر اپنی بیوی کے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر فوراً مدینہ پہنچے۔ دیکھا تو حضرت عمر فاروق گرما گرم تقریر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المناک آہوں اور سسکیوں کی صدائیں بھی متواتر بلند ہو رہی تھی۔ اونٹ سے اترتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حجرہ نبوی میں داخل ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق ذاتی یقین ہو گیا تو آپ فوراً باہر تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشان مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں، آپ میں سے اگر کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں، مگر اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ اور لافانی ہے۔ ابو بکر کی باتوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام سامعین کو یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وفات پا چکے ہیں اور یہ کہ اب صبر و تحمل سے ہی کام لینا ہوگا۔ چنانچہ مجمع کا ہیجان آہستہ آہستہ ماند پڑ گیا۔ اس دوران اطلاع موصول ہوئی کہ سعد بن عبادہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردستی جانشین مقرر کرنے کے لیے چند فسادی ایک بڑا اجتماع منعقد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق فوراً وہاں پہنچے۔ وہاں گرما گرم تقریریں ہو رہی تھیں، ہر حالات بہت بگڑے ہوئے دکھائی رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنی جرأت اور دانش مندی سے اضطراب اور انتشار کی اس فضا کو بڑی عمدگی سے ختم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اعلان خلافت اور بیعت عام کے فوراً بعد حالات معمول پر آ گئے تو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے اقدامات کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے دو صاحبزادے الفضل اور عثمان، حضرت اسامہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شرکان آخری غسل میں شریک ہوئے۔ ایک بدوی اوس بن کھولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے آخری غسل کی رسومات میں شرکت کی استدعا کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ اس روز بلا کی گرمی تھی۔ مسلمانوں کے باہمی انتشار کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک کافی عرصہ بغیر غسل اور تدفین پڑا رہا، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سارا عرصہ خوشبو کی مہک آتی رہی۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن مبارک پہنایا گیا اور پھر ایک چارپائی پر لٹا کر دیدار عام کے لیے رکھ دیا گیا۔ دیدار کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ لوگ مسجد نبوی والے دروازے سے حجرہ میں داخل ہوتے اور آخری دیدار کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو کہ عجیب جذباتی سما بن گیا۔ حضرت ابوبکر نے بھرائے ہوئے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سپاہ سے عقیدت پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مختصر خطاب سے غم زدہ مسلمانوں کی ڈھارس بندی اور اس کے حزین اور غم کو قدرے ہلکا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی جس جگہ دیدار عام کے لیے رکھا گیا تھا وہ بہت تنگ تھی، اس لیے بیاہ کے وقت ایک بڑی نماز جنازہ ناممکن تھی۔ چنانچہ زائرین 10 کی تعداد میں ایک دروازے سے اندر داخل ہوتے اور درود و اسلام اور نماز کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے۔ اسی طرح پھر اگلے 10 افراد اندر داخل ہوتے اور یہ سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے مختلف مراحل پر مسلمانوں میں متعدد امور پر اختلاف رائے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شہر میں دفن کیا جائے؟ جب یہ بحث چل نکلی تو 3 مقامات زیر غور آئے: بیت المقدس، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد بالآخر مدینہ منورہ کو ہی تدفین کے لیے بہترین شہر قرار دیا گیا۔ ناظرین، یہ تمام سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد اگلے سلسلہ قیامت کے آخری علامات کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔